بیان وجہ تقدیم العبادت علی الاستعانہ وقدمت العبادت علی الاستعانۃ لیتوافق رؤوس الآیہ ویعلم منہ ان تقدیم الوسیلۃ علی طلب الحاجۃ ادعا الی الاجابہ واقول لما نسب المتکلم العبادۃ الی نفسہ اوہم ذلک تبجحا واعتدادا منہ بما یستر عنہ فعقبہ بقولہ ایاک نستعین لیدل علی ان العبادۃ ایضا مما لا یتم ولا یستتب یا یستتب باب افتعال سے ولا یستتب لہ الا بمعونۃ منہ وتوفیق وقیل الواو للحال والمعنى نعبدک مستعینا بک وقرئ بکسر النون فیہما وہی لغۃ بنی تمیم فإنہ یکسرون یہ باب دیکھ لیجیے گا کسرہ یکسرو کسرہ دینا یکسرون حروف المضارعۃ سوى الیاء اذا لم ینضم ما بعدها. یہ بیان کر رہے ہیں یہاں سے کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت کا ذکر پہلے کیا گیا اور استعانت کا ذکر بعد میں کیا گیا. ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایاک نستعین و ایاک نعبد فرمایا جاتا؟ تو پہلا جواب تو بہت ہی آسان ہے اور وہ سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ نستعین جو ہے یہ یوم الدین رحیم اس کے جو ہے مطابق جو ہے آیتوں کی جو رؤوس ہیں یعنی آیتوں کے جو قافیے ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عالمین کے مطابق نستعین یوم الدین. تو رؤوس آیت کو جو ہے آیتوں کے سرے کو درست کرنے کے لیے ہے. ایک معنی ہے یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ دیا کہ اس میں یہ بات ہے کہ ایک ہے کہ بندہ اپنی حاجت جو ہے بیان کرے اور ایک ہے کہ اس کے لیے حاجت بیان کرنے سے پہلے کوئی وسیلہ پیش کرے. تو حاجت یہ ہے کہ انسان ہر شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے استعانت کا محتاج ہے یہ اس کی حاجت ہے. تو استعانت جو ہے نا یہ انسان کی حاجت ہے. ٹھیک ہے. تو حاجت سے پہلے ضروری ہے کہ بارگاہ عالی میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ وسیلہ پیش کیا جائے. تو گویا کہ انسان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے پروردگار عالم ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور مدد یوں فرما کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے وسیلے سے ہماری مدد فرما. تو علامہ بیضاوی نے گویا کہ یہاں پہ ان لوگوں کے اوپر بھی تماچا مارا ہے جو کہتے ہیں کہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ شرع میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ لینا چاہے تو اس میں بیسٹ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے وہ وسیلہ پیش کرے. ٹھیک ہے. وسیلہ ایسی چیز کا پیش کرے جو اللہ کو محبوب ہو. تو عبادت جو ہے اللہ کو محبوب ہے اور عبادت کی ایک صورت جو ہے عبادت کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری. تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ بھی ہے کہ اس کے نیک بندوں کی تعریف کی جائے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے نیک بندوں کا نام لیا جائے. جیسے شیطان یہ عبادت کرتا تھا لیکن حکم کی بجاوری والی عبادت کی جب بات آئی کہ اسجد لآدم تو اس عبادت سے وہ مکر گیا. تو عبادت کو بطور وسیلہ بیان کرنا مقصود تھا اسی لیے یہاں پر پہلے نعبدو فرمایا گیا اور بعد میں نستعین فرمایا گیا تاکہ اس بات پر دلالت ہو جائے کہ وسیلے کو حاجت کے طلب کرنے پر مقدم کرنا یہ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کو علامہ بیضاوی نے استعمال کیا ادعا الی الاجابہ. اجابت کے لیے زیادہ جو ہے یہ سبب بننے کے لائق ہے داعی ہے. اس کے بعد یہ تو وہ باتیں ہیں جو انہوں نے تفاسیر سے بیان کی ہے یعنی یہ دو باتیں دو جواب جو ہے دوسری تفاسیر میں علامہ بیضاوی کو یہ دو باتیں ملی تو انہوں نے بیان کیا. پھر عقول کے ذریعے سے ایک خاص جواب کی طرف خود اشارہ کر رہے علامہ بیضاوی کہ میری سمجھ میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ عبادت کا ذکر پہلے اور استعانت کا ذکر بعد میں کیوں ہے. وہ یہ ہے کہ جب بندے نے کہا ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت وہ چیز ہے کہ جس سے کبھی کبھی بندے کو جو ہے نا فخر بھی ہونے لگتا ہے کہ لوگ شراب پیتے ہیں کفر کرتے ہیں بت پرستی کرتے ہیں اور میں عبادت کرتا ہوں. تو جیسے اس نے کہا کہ ایاک نعبد
اور عبادت کی نسبت خود وہ اپنی طرف کر رہا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ جب کہا تو یہ کہنا اس بات کا وہم پیدا کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اندر ہی اندر جو ہے اپنے آپ میں تھوڑا سا لگے گا، ہاں میں بہت بڑا ترم خواہ ہوں، یہ اس کو لگے گا، اس کو اندر ہی اندر فخر محسوس ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ عبادت کرنا جو ہے میرا اپنا کمال ہے۔ تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے فوراً فرمایا گیا کہ تو عبادت بھی کر رہا ہے نا بیٹا، تو یہ بھی اللہ کی عبادت سے، اللہ کی جو ہے وہ استعانت سے کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو عبادت کر نہیں پائے گا، ہے نا۔ تو اب یہ صرف جو ہے نماز کے تک بات یہ نہیں رہے گی، اگر کوئی نعت شریف اچھی پڑھ رہا ہے یہ عبادت ہے، تو یہ نعت شریف پڑھتے پڑھتے اتنا نہ پھول جائے اپنے آپ میں، کہا کیا میری آواز ہے اور کیا میری لچک ہے اور کیا میری دھچک ہے، وہ فوراً سوچے کہ یہ جو عبادت کا کام انجام دے رہا ہوں، اگر اچھی نیت ہے تو عبادت ہی ہے وہ، تو میں اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی استعانت سے ہے، اللہ کی مدد سے، اگر اللہ مدد نہ کرتا تو میں یہ کر نہ پاتا۔ ٹھیک ہے، درسگاہ میں بیٹھ کر کے اچھا پڑھا رہا ہے تو وہ پھول کر کے پھٹ نہ جائے کہ میں بہت اچھا پڑھا رہا ہوں، کیونکہ اچھی نیت سے پڑھانا یہ عبادت ہے، اور عبادت بغیر استعانت خداوندی کے اللہ تعالیٰ بغیر جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے جو ہے ایاک نعبد میں عبادت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد فرمایا گیا ایاک نستعین، تاکہ بندے میں جو ہے نا وہ ایک تو ویسی بے اوقات ہے بندہ، اور اس میں اکڑن شروع ہو جائے اور پھولنا شروع ہو جائے، پھٹنا شروع ہو جائے۔ اس لیے علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ خاص نقطہ ہے جس کی طرف علامہ بیضاوی نے عقول کے ذریعے سے اشارہ کیا کہ یہ میں کہتا ہوں، یعنی دوسرے مفسرین نے یہ بات نہیں کہی ہے، یہ میرا ذہن یہ کہتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اور کہتے ہیں کہ یہ معنی کی تائید اس کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ حضور آپ نے اتنا باریک نقطہ کیسے نکال لیا، تو کہتے ہیں کہ اصل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو واو ہے نا بیچ میں، اس واو کو بعض مفسرین نے حالت کے لیے بھی لیا ہے، واو حالیہ معنی ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اس حال میں کہ میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، تو مدد طلب کرتے ہوئے میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہی معنی ہو جائے گا۔ تو مدد طلب کرتے ہوئے عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ تو یہی نقطہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے متکبر نہ ہو جائے، شیطان کی طرح کرسی پہ جھولا جھولاتا تھا تو اس کو بہت تکبر آ گیا، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، اور میں یہ کیوں کروں، اور میں وہ کیوں کروں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ عبادت جو ہے وہ بغیر استعانت کے نہیں ہو سکتی تھی، اور بندے میں تکبر نہ آ جائے، بندے میں جو ہے وہ کیا بولیں گے اس کو، عجب نہ آ جائے، اور بندے میں ریاکاری وغیرہ کی بیماریاں نہ آ جائے، اس لیے عبادت کا ذکر پہلے اور بعد میں فرمایا گیا نستعین۔ دیکھیے ترجمہ یہاں تک دیکھ لیجیے، کہتے ہیں وقدمت العبادۃ علی الاستعانہ، عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا، لیتوافق رؤوس الآیہ، تاکہ آیتوں کے رؤوس میں توافق ہو جائے، مطابقت ہو جائے، وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْوَسِيلَةِ عَلَى طَلَبِ الْحَاجَةِ أَدْعَىٰ إِلَى الْإِجَابَةِ، اور اسی سے یہ جان لیا جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ وسیلے کو حاجت کے طلب پر مقدم کرنا، وسیلے کو حاجت کے طلب پر مقدم کرنا ادعا الی الاجابہ، قبولیت کے لیے زیادہ، قبولیت کی طرف زیادہ داعی ہے۔ وَأَقُول، اور میں کہتا ہوں، علامہ بیضاوی فرماتے ہیں لما نسب المتکلم العبادۃ الی نفسہ، میری آواز آ رہی ہے کہ میں پڑھاتے جا رہا ہوں؟ لما نسب المتکلم العبادۃ الی نفسہ، کہ متکلم نے جب عبادت کو اپنی طرف منسوب کیا، او ہما ذالکہ، تو اس چیز نے وہم ڈالا، وہم پیدا کیا، تبجحاً، خوش فہمی کا، تبجحاً کا کیا معنی کیجیے؟ خوش فہمی کا، واعتدادا منہ بما یصدر عنہ، اور اس بات کا کہ یہ کام اسی کا ہے، اعتداد کہتے گنتی شمار کو، اعتداد منہ، اور اسی کی طرف شمار کا وہم پیدا کیا، بما یصدر عنہ، اس بات سے کہ یہ کام اسی سے صادر ہو رہا ہے، اس چیز کا وہم پیدا کیا۔ فعقبہ بقولی، تو فوراً تماچے کے طور پر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیا خبردار ایسا سوچنا نہیں، فعقبہ بقولی، تو فوراً اس کے بعد اپنے اس قول کو بیان فرمایا ایاک نستعین، لیدل علی ان العبادۃ ایضا مما لا یطب ولا یستطب له الا بمعونۃ منہ وتوفیق،
تاکہ یہ دلالت کرے کہ عبادت بھی ان چیزوں میں سے ہے جو مکمل نہیں ہوتی ہے اور درست نہیں ہوتی ہے بندے کے لیے مگر اللہ ہی کی مدد اور اسی کی توفیق سے۔ وقیل الواو للحال، اور ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو بیچ میں واو ہے وہ حالیہ ہے۔ والمعنی نعبدک مستعینا بک، اور معنی بنے گا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں تک جو ہے یہ بات ہو گئی مکمل۔ اب اس کے بعد اختلاف قراءت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل میں قبیلہ بنی تمیم ہے جو علامت مضارع جو 4 ہے الف تا یا نون، اس میں یا کو چھوڑ کر کے، یا پر چونکہ کسرہ دشوار ہوتا ہے، یا کو چھوڑ کر کے باقی علامت مضارع پر وہ ضمہ لگاتے ہیں، یہ کسرہ لگاتے ہیں، معاف کیجیے کسرہ لگاتے ہیں۔ یعنی ابھی تک آپ نے یہ پڑھا تھا کہ علامت مضارع پر یا تو ضمہ آتا ہے یا فتحہ آتا ہے۔ اگر ماضی میں 4 حروف ہوں تو علامت مضارع پر ضمہ ہوتا ہے، اور 4 حروف سے کم یا زیادہ ہو تو علامت مضارع پر فتحہ آتا ہے۔ یہ قاعدہ پیچھے کا یاد ہے کہ نہیں کسی کو؟ ہاں، تو نعبدو کا ماضی چونکہ عبدہ ہے 3 حرف ہیں تو اس میں علامت مضارع پر فتحہ دیا گیا، لیکن جو ہے قبیلہ بنی تمیم والے کیا کرتے ہیں کہ علامت مضارع پر کسرہ لگاتے ہیں سوائے یا کے، تو اس لیے کہتے ہیں نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یہ بھی پڑھا گیا ہے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین بھی پڑھا گیا ہے کہ قبیلہ بنی تمیم والے جو ہے نا علامت مضارع کو کسرہ دیتے ہیں، اور یا سے پہلے اگر ضمہ ہو تو وہاں کسرہ نہیں دیتے ہیں، یا سے پہلے اگر ضمہ ہو تو وہاں کسرہ نہیں دیتے۔ دیکھیے کہتے ہیں وقرئ بکسر النون، اور نون کے کسرے کے ساتھ پڑھا گیا فیہما دونوں صیغے میں، یعنی نعبدو میں بھی اور نستعین میں بھی۔ وہی لغت بنی تمیم، اور یہ بنی تمیم کی لغت ہے۔ فإنہم یکسرون، یہ دیکھ لیجئے گا کسرہ دینا کہ عربی کسرہ یکسرو ہے، باب دیکھ لیجئے گا، اس لیے کہ وہ لوگ کسرہ دیتے ہیں حروف المضارعات، حروف مضارع کو، سول یاء، سوائے یا کے، وہ بھی کب؟ اذا لم ینضم ما بعدہا، جبکہ یا کے ما بعد جو ہے ضمہ نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم بیان للمعونۃ المطلوبۃ فکأنہ قال کیف اعینکم فقال اہدنا، او افراد لما هو المقصود الاعظم۔ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دعا کیوں ذکر کی گئی؟ اس کی 2 وجہ بیان کی گئی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ گویا کہ جب بندے نے کہا اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہماری مدد فرما، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر فرمایا گیا کہ مدد کی کیفیت کیا ہے بتا، تو کیسی مدد چاہتا ہے، تو اپنی مرضی بتا، ہے نا، تو اپنی مرضی بتا۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود کیا ہے، وہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ نماز پڑھنے والا اگر عارف ہے اور دھیرے دھیرے وہ سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے تو اس کی خودی اتنی بلند ہو جائے گی کہ خود خدا جو ہے یہاں پہ گویا کہ ایک طرح سے پوچھ رہا ہے کہ بتا میں تیری مدد کیسے کروں، تیری مرضی کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اہدنا، ہمیں ہدایت دے۔ اہدنا سے مراد ہدایت، تو ہدایت سے مراد کیا ہے، اس کو نیچے ہم پڑھیں گے کہ جب رسول کہے کہ اہدنا تو اس کا معنی کیا بنے گا، اور ایک جو ہے ایسا آدمی جو گنہگار ہے ہم جیسے لوگ اگر اہدنا کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے۔ تو رسول کا اہدنا کہنے کا مطلب کچھ اور ہے اور ہمارے اہدنا کہنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی لپیٹے میں ڈال دیں گے جیسے کہ یہ وہابیہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں پہلے اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ یہ 2 وجہ سے اہدنا کا ذکر ہے۔ پہلا تو یہی کہ کیا کیسے مدد کروں، تو فرمایا گیا اہدنا، ہماری ہدایت فرما دی، یہ ہماری مدد ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے ایک الگ جملہ ہے، اس کا اوپر سے تعلق نہیں بلکہ یہاں سے ایک الگ جملہ ہے، الگ سے ایک ایسی چیز کا ذکر کرنا مقصود ہے جو مقصود اعظم ہے، اور وہ صراط مستقیم پر گامزن رہنا۔ یعنی ربط آیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اس کا پہلے کی آیت سے یوں تعلق بنے گا کہ جب بندے نے کہا ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری مدد فرما، تو رب نے فرمایا بتا مدد کی میں تیری، تو کون سی مدد کا تقاضا طلب کرتا ہے، تو بندوں نے کہا کہ اہدنا، ہماری ہدایت فرما۔
ایک یہ ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ہے آگے سے تعلق ہے اور نئی بات کو نئے انداز میں پیش کرنا ہے، اور وہ بات ایسی ہے جو مقصود اعظم ہے۔ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم بیان للمعونۃ المطلوبہ، یہ مطلوبہ مدد کو بیان کرنا ہے۔ فکانہ قال، گویا کہ رب نے فرمایا کیف اعینکم، میں تیری کیسے مدد کروں؟ فقالوا، تو بندوں نے عرض کیا اہدنا، ہماری ہدایت فرما۔ اور افراد لما هو المقصود الاعظم، یا مقصود اعظم کو الگ سے بیان کرنا ہے، یہاں سے مقصود اعظم کو الگ سے بیان کرنا ہے۔ اب چلیے ادھر چلتے ہیں، کہتے ہیں بیان و معانی الہدایہ، ہدایت کے معانی کا بیان۔ الہدایۃ دلالۃ بلطف ولذلک تستعمل فی الخیر، وقولہ تعالی فاہدوہم الی صراط الجحیم وارد علی التحکم ومنہ الہدیہ وحواد الوحش لمقدماتها والفعل منہ ہدا واصلہ ان یعدى باللام او الی فعومل معاملۃ اختار فی قولہ تعالی واختار موسیٰ قومہ۔ ہدایت کی جو ہے وہ لغوی طور پر تحقیق بیان کر رہے ہیں یہاں پہ اس عبارت میں علامہ بیضاوی۔ پھر ہدایت کے معنی اصل میں نیچے جو اس کے اصطلاحی معنی بنیں گے یا اس کے جو مرادی معنی بنیں گے تفصیلی باتیں نیچے بیان کریں گے۔ ابھی جو ہے ہدایت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہدایت کا لغوی معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ہے نا، کسی چیز کو بتانا، دکھا دینا، راستہ دکھا دینا۔ دلالتم بلطف، یہ اس بحث کی طرف علامہ بیضاوی نہیں گئے ہیں کہ اس کا معنی ایصال الی المطلوب کریں گے یا اراد الطریق کریں گے، وہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ میں کل بتاؤں گا کہ اس بحث کا زیادہ کوئی خاص مطلب نہیں ہے۔ تو ہدایت کا لغوی معنی ہے دلالتم باللطف، لطف کی قید جب لگا دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا، علامہ بیضاوی پر اعتراض ہوگا کہ آپ نے دلالت کے ساتھ لطف کی قید لگائی کہ مہربانی کے ساتھ نرمی سے کوئی چیز بتانا، تو نرمی سے جو ہے نا وہ اچھی بات بتائی جائے گی، بری بات نہیں بتائی جائے گی۔ جو چیز بندے کے لیے ناپسند ہو اس کو نرمی سے نہیں بتایا جائے گا۔ تو پھر قرآن پاک میں ایک عبارت آئی ہے فاہدوہم الی صراط الجحیم، یعنی فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کافروں کو صراط جحیم کی طرف جو ہے رہنمائی کر دو۔ تو صراط جحیم کی طرف رہنمائی کرنے میں بندوں وہ لطف کہاں ہے اس میں؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ جو ہے نا بطور تحکم ہے اور بطور تحدید کے ہیں، بطور بولیے تحکم سمجھتے نہیں، ایک ہوتا ہے تحکم ہاں سے، اس کا معنی الگ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بطور تحکم۔ تحکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص دبلا پتلا سامنے سے آ رہا ہے، میں نے کہا دیکھو یار زمانے کا بہت بڑا پہلوان تشریف لا رہا ہے، اس کو تحکم کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی جو ہے اس کو جلانے کے لیے کافروں کو لے جایا جائے گا جہنم میں، تو اللہ فرمائے گا فاہدوہم الی صراط الجحیم، صراط الجحیم کی طرف فرشتوں ان کی رہنمائی کر دو ذرا۔ تو یہ تحکم کے طور پر واضح۔ خیر، دلالتم بلطف یعنی نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنا، اس کا نام ہے ہدایت۔ کہتے ہیں اسی سے ہدیہ اور حواد الوحش بنا ہوا ہے۔ حواد الوحش کس کو کہتے ہیں؟ جانور کے یہ جانور کا جو ریوڑ ہوتا ہے نا، ریوڑ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ بکریاں یا کچھ جو بھی جانور ہوتا ہے، جیسے بھیڑ کا ریوڑ ہے یا بکریوں کا ریوڑ ہے یا گائے بھینس کا ریوڑ ہے، تو اس میں کچھ ہوتے ہیں جو نیتا بنے رہتے ہیں اس میں، یعنی آگے آگے وہی دکھیں گے آپ کو، وہ ادھر مڑیں گے تو پیچھے پیچھے سارے ادھر مڑ جائیں گے، کچھ نہیں دیکھیں گے، گڈھا ہے، کانٹا ہے، کیا ہے، کچھ نہیں، وہ سامنے والا جو نیتا ہے وہ جدھر مڑے گا اس کو ادھر جانا ہے، مڑنا ہے۔ تو ان جانوروں کو ہادی الوحش کہا جاتا ہے، اس کی جمع حواد الوحش، یعنی جانوروں کے ریوڑ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے نا اس کو حواد الوحش کہتے ہیں۔ کیونکہ کدھر گھاس چرنے جانا ہے، کدھر پانی پینے جانا ہے، کدھر جو ہے جانوروں سے بچنا ہے، یہ سب وہی اگلے حصے کے جانور طے کرتے ہیں۔ باضابطہ اس پر جو ہے اس پر ریسرچ بھی ہے کہ جانوروں کے ریوڑ میں عہدے داران ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بولیے؟ عہدے داران، ہاں جی ہاں، اس میں عہدے داران ہوتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر شیر کا ریوڑ ہے، اس میں عہدے داران ہوتے ہیں کہ پہلے وہ کھائے گا، بعد میں وہ کھائے گا، بعد میں وہ کھائے گا۔ بندروں کا ریوڑ ہے تو درخت کی کچھ ٹہنیاں ہوتی جو اس کے لیے وہ خاص کرتے ہیں اپنے لیے کہ سب سے اونچے پر یہ رہے گا، اس کے نیچے یہ رہے گا، اس کے نیچے یہ رہے گا، ان کے درجے بنے رہتے ہیں۔ تو اگلے حصے کے جو جانور ہوتے ہیں اس کو حواد الوحش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟
ایسے ہی جب انسان تحفہ دیتا ہے تو چونکہ وہ آگے سب سے پہلے تحفہ دیتا ہے، ایسا نہیں کہ جناب وہ سب کچھ ہو گیا بعد میں تحفہ جو ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پہلے پیش کیا جاتا ہے، اور یہی طریقہ ہے۔ تو ہدیہ کو بھی جو ہے تحفے کو ہدیہ کہنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے معاملات طے کرنے سے پہلے تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی سے منہ الہدیہ، اسی سے جو ہے لفظ ہدیہ ہے، اور اسی سے لفظ حواد الوحش ہے۔ ترجمہ پہلے دیکھیے، اول ہدایت دلالۃ بلطف، ہدایت نام ہے لطف کے ساتھ رہنمائی کرنے کا، ولذالک تستعمل فی الخیر، یہ لطف کی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں، اسی لیے اس کا استعمال خیر میں ہوگا، یعنی اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے میں ہوگا۔ تو وہ جو اعتراض ہوا قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے، اس کا جواب دیکھیے، کہتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، صراط جحیم کی طرف، جہنم کے راستے کی طرف فرشتوں ان کی رہنمائی کر دو، یہ کہتے ہیں وارد علی التحکم، تحکم نہیں، ہاں سے تحکم، یہ بطور تحکم کے وارد ہے، بطور استخفاف و استہزاء کے وارد ہے۔ وَمِنْهُ الْحَدِيدُ وَحَوَادِ الْوَحْشِ، اور اسی سے لفظ وَمِنْهُ الْحَدِيَّةُ وَحَوَادِ الْوَحْشِ لِمُقَدِّمَاتِهَا، اسی سے لفظ ہدیہ اور لفظ حواد الوحش مشتق ہے ان کے آگے رہنے کی وجہ سے، کہ یہ جانور آگے آگے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں ہدایت کا جو فعل آتا ہے وہ ہدا یہدی آتا ہے، ہدا یہدی ہدایت کرتا۔ اب یہ وہ جو لوگوں نے بحث کیا نا کہ ایصال المطلوب اور ارادۃ الطریق کے الا کے ذریعے متعدی ہو اور علا کے ذریعے متعدی ہو تو اس کا یہ معنی ہوگا، بغیر حرف جر کے متعدی ہو تو اس کا یہ معنی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہدا جو دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے نا، ہدا کا جو مفعول بھی لایا جاتا ہے وہ حروف جر کے واسطے سے، لام کے واسطے سے بھی لایا جاتا ہے، الا کے واسطے سے بھی لایا جاتا ہے، اور بغیر لام الا کے ڈائریکٹ بھی لایا جاتا ہے، جیسے اہدنا الصراط میں اہدنا الا صراط نہیں فرمایا گیا۔ اس بات کو انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ صلو علی الحبیب۔